بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پرسوں کا میرا جو وی لاگ تھا جو سینٹ میں جس قسم کی لیجسلیشن ہوئی تھی کہ کس طرح سے قومی مطلب ہے کہ قوم کا جو پیسہ ہے, ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, اس کے اوپر کس طریقے سے چیئرمین نے, ڈپٹی چیئرمین, لیڈر ہاؤس کے لیے, لیڈر اپوزیشن کے لیے اور سینیٹرز کے لیے جو انہوں نے اپنے پرکس پریولیجز اور خاص طور کے اوپر چیئرمین کے جو پرکس اینڈ پریولیجز جس طرح انہوں نے اس میں اضافہ کیا, میں نے وہ سٹوری آپ کو میں نے بریک کی تھی, میں نے آپ کو انفارمیشن دی تھی. اس کے اوپر کل سینٹ میں کافی بحث ہوئی اور سب سے پہلے چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی صاحب, انہوں نے اس کے اوپر کافی دیر میں کم از کم 20-25 منٹ وہ بات کرتے رہے اور کلیریفیکیشن دیتے رہے کہ وہ کیا تھا اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے بات اپنی مکمل کی تو اس کے بعد سلیم مانڈی والا صاحب نے وہاں پہ بات کی اور انہوں نے تو بالکل ہی جو سنجرانی صاحب نے ڈیفینڈ کیا اپنے جو ایکشنز تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی فائنینشیل اس کی امپلیکیشنز نہیں ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا, میرا بھی نام لیا, انہوں نے کہا کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے شاید پرانا قانون نہیں پڑھا اور کمپیریزن نہیں کیا. وہ کمپیریزن بھی انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں دوں گا, لیکن ان کی ایک اپنی جسٹیفیکیشن تھی. اور آپ سنیے گا کہ سنجرانی صاحب جب اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیسے کا بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا, گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا, جبکہ ساتھ ساتھ وہ بتائیں گے آپ کو کہ کون سا الاؤنس کتنا تھا اور کتنا بڑھ گیا, پہلے کتنا الاؤنس تھا پھر کتنا بڑھ گیا, وہ آپ کو بتائیں گے. تو خود ہی مطلب ہے کہ ان کی ایک کنٹرڈکشن, ایک طرف وہ ایک چیز جو کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ بھی کر رہے ہیں. تو اینی ہاؤ ان کا ایک رائٹ ہے, تو وہ بھی آپ کو ابھی میں انہی کی بات سناؤں گا. جو سینٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ میں آپ کو بھی سناؤں گا. وہیں پہ پھر سلیم مانڈی والا جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, آپ نے کس طرح سے, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں اس لیجسلیشن کو, ہمیں تو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور انہوں نے جس طریقے سے یہ لیجسلیشن کی گئی کہ 2 منٹ میں پاس ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ اور بھی سینیٹرز ملے, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پڑھنے ہی نہیں دیا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کے فائدے کی یہ لیجسلیشن ہے, اور اس طریقے سے یہ لیجسلیشن پاس ہو گئی. اور انہوں نے بھی میرا بھی نام لیا مانڈی والا صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ انصار عباسی صاحب کی میں نے خبر پڑھی, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اس لیجسلیشن میں چیئرمین کے جو پرکس پریولیجز ہیں ان کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا گیا. اور پھر انہوں نے کچھ چیزوں کو پڑھا بھی وہاں پہ. عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ اٹھ کے بات کی, انہوں نے کہا کہ شاید یہ جو لیجسلیشن ہے وہ جلدی میں ہو گئی, اور انہوں نے میرا نام لے کے کہا کہ جی ایک تجویز دی کہ کچھ سینیٹرز کو بہتر یہ ہے کہ ان سے ملاقات کر کے ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی لیجسلیشن ہوئی ہے. سینیٹر مشتاق احمد جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, وہ تو کہتے ہیں کہ چور دروازے سے یہ لیجسلیشن ہوئی ہے. سو بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے یہ جو بل پاس ہوا ہے سینٹ سے. لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید نیشنل اسمبلی سے بھی یہ پاس ہو چکا ہے, نیشنل اسمبلی سے بھی پاس نہیں ہوا. اس کے اوپر ابھی کچھ اور لیٹسٹ انفارمیشن ہے, پرانا قانون کیا ہے, نیا قانون کیا کہتا ہے, یہ جو پاس ہوا ہے بل یہ کیا کہتا ہے, اس کا کمپیریزن بھی میں آپ کو دوں گا. جو کہ ابھی جب آپ سنیں گے کہ جو صادق سنجرانی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ تو اس سے بہت چیزیں مختلف ہیں, اتنی سادہ نہیں ہے جتنی وہ خود بتا رہے ہیں. تو میں صرف یہ اپنا ایک انٹرو دینا چاہ رہا تھا, انٹرو دے کے تو اب آپ وہ سنیں جو خود صادق سنجرانی صاحب کہہ رہے ہیں, سلیم مانڈی والا صاحب کہہ رہے ہیں, اور عرفان صدیقی صاحب, یہ آپ سن کے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویلاگ ہے اس میں آپ کو جو میں نے آپ کو بتایا تو وہ ڈیٹیل میں آپ سے انفارمیشن شیئر کروں گا اپنی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ رہیں. اب وہ باتیں میں نے ختم کر دی جو ہم ڈر کے چوری چپ کے وہ نہیں کرتے تھے. میں نے اس میں وہ ساری باتیں ڈالی ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, تو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. ہمارے دوست انصار عباسی صاحب کا نام 2-3 دفعہ لیا گیا ہے, انہوں نے جو حقائق ان کے سامنے آئے بیان کر دیے. اس پہ مجھے تھوڑا گلا ہے, وہ اس لیے کہ یہ بل ہماری نہ نظر سے گزرا, نہ ہم نے اس کو دیکھا, نہ ہم نے اس کو پڑھا, اور یہ بل سینٹ میں 2 منٹ میں پاس ہو گیا. میں نے کچھ سینیٹرز سے بات کی کہ آپ نے یہ بل سائن کیا, آپ نے یہ بل دیکھا, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دیکھا, ہمیں آ کے کہا گیا کہ یہ سینیٹرز کے لیے بہت اچھا ہے, آپ یہ بل سائن کر دیں. سب کچھ اس بل میں چیئرمین کے لیے ہے, اور ایسے یہ امپریشن جا رہا ہے اس میں جو میں نے پڑھا ہے. آپ پڑھیں 14 نمبر کلوز, آپ پڑھیں 20 نمبر کلوز. میں نے تو آپ کو سارے کلوز بتائے جو چینج ہوئے. چیئرمین صاحب آپ نے نہیں پڑھے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, نہ میں لوں گا, الحمدللہ اللہ ضرورت نہ پڑائے, لیکن کوئی ایسا چیئرمین تو آئے گا جس کو ضرورت پڑے, کیوں نہ لے, وہ ملک کی خدمت تو کر رہا ہے نا. اس پہ بیسک ہمارا مقصد یہ تھا کہ سینٹ کے جو ممبران کا اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا بل ہے اس کو نیشنل اسمبلی کا یہ ایک ایکٹ تھا, اس کو الگ کر دیا جائے. اب اس میں کچھ ہمارے دوستوں نے جو میڈیا کے ساتھی ہیں
انہوں نے بڑا چڑھا کے اس طرح پیش کر دیا ہے جیسے کہ اربوں روپے کا اس پہ سینٹ آف پاکستان پہ یا گورنمنٹ آف واضح طور پہ بتا دوں کہ سینٹ آف پاکستان نے 1 روپے کا بھی انکریز نہ بجٹ میں کیا ہے اور نہ اس کے بل کی الگ ہونے سے کسی بھی قسم کا سینٹ آف پاکستان یا بجٹ پہ کوئی بھی فرق پڑے گا یا ایکسٹرا ایک آنے کا بھی ایکسٹرا بجٹ کا فرق نہیں پڑے گا. جو بجٹ پہلے تھا وہی ہیں. جو الاؤنسز مل رہے تھے سینٹ کے ممبران کو وہ آلریڈی مل رہے تھے, اس کو میں نے صرف ایکٹ میں ریکٹیفائی کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. جو گائے بگائے سینٹ فائنانس کمیٹی ان کو ٹھیک کرتا تھا, سینٹ سیکریٹریٹ یا چیئرمین کو جہاں پہ آڈٹ والے آبجیکشن کرتے تھے اس کو میں نے درست کرنے کی ایکٹ میں کوشش کی ہے. کل کو اگر کوئی چیئرمین سینٹ ہے وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا کرایہ ہم نے 2.5 لاکھ روپے کیا. اب آپ بتائیں اسلام آباد میں 2.5 لاکھ روپے میں آج کل کوئی رہ کر تو دکھائے. ہم نے تو اس کو بھی 2.5 لاکھ کر دیا, اس میں بھی کوئی نہیں رہ سکتا. پھر جی لکھا ہے گھر جب چیئرمین سینٹ کا گھر فرنش ہوگا, اگر وہ پرائیویٹ کسی گھر میں رہے گا تو 50,000 روپے میں فرنش کرے گا. ٹھیک ہے 75 میں 50,000 روپے بڑا پیسہ تھا, اس کو ابھی ہم نے کیا ہے کہ جی یہ تو اگر کبھی ضرورت پڑا, کوئی ایسا چیئرمین آیا, کوئی گھر فرنش سرکاری ٹھیک کیا. میں نے آج تک ایک TADA نہیں لیا, بیڈ نہیں ملتا ہے. سینٹ سیکریٹریٹ پورا اٹھا کے بل دے, میں آڈٹ والوں کو کہتا ہوں آڈٹ کرے, میں نے نہیں لیا ہے. میں پریفر کرتا ہوں جا کے گورنر ہاؤس کے کمرے میں رہوں, کوئی پریزیڈنشل سویٹ میں نے نہیں لیا ہے. وہ اترائز ہے چیئرمین کو, اور پہلے بھی چیئرمین رہے ہیں کسی نے نہیں لیا ہے, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی ایکٹ میں یا نہیں ضرورت تھی. ابھی بھی 5,000 میں ڈاکٹر ڈیلی الاؤنس رہے کہ تو دکھائیں 1750 روپے. 1750 روپے میں چیئرمین سینٹ کوئی کیا الاؤنس ڈیلی لے سکتا ہے. اس کو میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو 10,000 روپے کیا, اس کے لیے اس کو میں نے 10,000 روپے کیا, میں نے آج تک نہیں لیا ہے. اس کی بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. چیئرمین اور اسپیکر جب ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں گے یا اس کو ضرورت پڑے وہ جہاز ریکوزیشن کرے گا ایئر فورس کا, آرمی سے, نیوی سے یا پرائم منسٹر کیبنٹ ڈویژن سے, پروونشل گورنمنٹ سے, اس PIA سے, اس کو میں نے ٹھیک کر کے یہ کوشش کرنے کا جہاز خرید لیا ہے. کاش پاکستان انشاءاللہ ترقی جب کرے گا تو چیئرمین سینٹ 10 جہاز خریدے گا اس ملک کی خدمت کے لیے, لیکن ابھی چونکہ جہاز کی ضرورت نہ خریدا ہے, لیکن ایسا ازیوم کر رہے تھے اخبار میں ایسے کہ جیسے جہاز خرید لیا گیا ہے. بھائی صرف اس میں یہ ڈال دیا گیا ہے, ہمارے الاؤنس کے ایکٹ میں پہلے لکھا ہوا ایکٹ میں تھا کہ PIA کے صرف ٹکٹ ملیں گے, اس کو ہم نے سینٹ فائنانس کمیٹی سے چینج کر کے ابھی اس میں بھی یہ چینجز کی کہ اگر کوئی پرائیویٹ ہے, کلب ہے, تو وہ بھی یوز کر سکیں. پھر آئیں جناب, کمپنسیشن دیا ہے اگر ایئر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین ممبران کو. کیا تھا 78 میں, اس وقت تھا جی کہ ان کو 3 لاکھ روپے دیا جائے گا. اس کو میں نے ٹھیک کیا, اللہ نہ کرے کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے, اس کو 1 کروڑ روپے کیا. سرکاری ملازمین کا میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت کے ڈیورنگ سروس ڈیتھ پہ بھی 1.5 کروڑ ہر وقت ہم دیتے ہیں, 1 کروڑ, اور اس کے بعد ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس کو اگر 1 کروڑ کیا ہے, 75 میں 3 لاکھ تھا, اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑے, اللہ نہ کرے اگر کوئی ہوتا ہے ایسا حادثہ تو یہ کم از کم کور تو ہو اس کو. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ جناب ہمارے ممبران ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اسپیشلی, اور یہ سینٹ فائنانس کمیٹی سے گائے بگائے چینج ہوتے رہے. 10 روپے پر کلومیٹر رہے. آج عطاء الرحمان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, وہ سچ بتائیں اللہ کو واضح نہ دے, 10 روپے میں DI خان سے آ سکتے ہیں یہاں پہ تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر اس کو چینج نہیں کرتے ہیں. حقیقت پسند رہے, اس کو ہم نے 30 روپے کر دیا آج کے حساب سے. 3400 روپے میں ان کو گزارا ہو ہی نہیں سکتا تھا, گاڑی کا فیول پورا نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے سینٹ فائنانس کمیٹی میں جب یہ سب نے مجھے کہا کہ جی ہم آ ہی نہیں سکتے ہیں, مشاہد صاحب گواہ ہیں, باقی سینٹ فائنانس کمیٹی کے ممبران ہیں, کہ ہم نے اس کو کہا کہ جی باقی صوبے کے جو ممبران ہیں ان کے برابر تو ان کو دے دیں, انہوں نے کیا کیا ہے, ایسا کوئی غلطی کیا ہے. تو اس کو کر کے اس کو میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے گلے نہ رہے روز آڈٹ, مجھے نہ پکڑے یا فائنانس کمیٹی کو. اب آپ لوگوں کو پنجاب کے اور KP کے ان کو بھی باقی صوبوں کی طرح کے ٹکٹ سہولتیں ملیں گے. دوسری بات, اب ادھر بھی ٹریول کہا گیا ہے. آپ نے 75 میں صرف PIA آپریٹ کرتا تھا, اس میں PIA اور ریلوے لکھا ہوا ہے. ریلوے کا لکھا ہے جی 2 روپے دینا ہے پر کلومیٹر. 2 روپے پہ آج کل کون جا سکتا ہے, تو جائے. اس کو میں نے کریکٹ کیا ہے. اور جو آپ PIA کے صرف ٹکٹ کی بات کر رہے تھے تو اس پہ آپ سارے معزز ممبران ہیں, اس میں سلیم صاحب بھی شامل ہیں, باقی بھی ہیں, ہم ہیں, میں خود ہوں. ہم کبھی سرین میں جاتے ہیں, کبھی ایئر بلو میں, ابھی اتنی ایئر لائن آ گئے, اس میں ہم نے ممبران کے ایکٹ میں بھی کریکشن کی ہے کہ صرف PIA لفظ آڈٹ کہتا ہے, صرف PIA لکھا ہے جناب, اس کو پھر آپ کسی اور کو کیوں دیں گے. اور ممبران سیکریٹریٹ کو کہتے ہیں جی ہمیں الاؤنسز ایسے ہمارے جو ووچرز یا ٹکٹ دے دیں جو ہم کسی اور جہاز پہ بھی ٹریول کر سکیں اور سستی بھی ہیں. تو ہم نے یہ ایکٹ میں امینڈ کر کے ان کو بھی آتھورائز کر دیا ہے کہ باقی جو جہاز آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ بھی جائیں. جی پھر آئیں جی, میں ایک عطاء الرحمان صاحب میں اس کے بعد دیتا ہوں جی. آفس نہیں ہے, اگر اس کی بھی وہ بھی کرواتا ہوں, کروا دوں گا. وہ آپ مجھے چیمبر میں کہیں میں کرواتا ہوں. ان کا مشاہد صاحب سامنے بیٹھے ہیں, یہ بتائیں انڈیا میں سینیٹرز کے لیے پینشن ہے, ان کی تنخواہ $5,000 جتنی ہے.
باقی دنیا کے تمام سینیٹرز میں آپ چلے جائیں پینشنیبل ہیں, ان کو سینیٹرز کے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. یہاں پہ تو ہم اس پاسپورٹ کو دیتے ہوئے بھی ہمیں بیماری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا لے کے جا رہے ہیں. بھائی صاحب, اور سرکار کے کام کریں, آپ کی ملک کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں دنیا میں. اس لیے کہ یہ بل ہماری نہ نظر سے گزرا, نہ ہم نے اس کو دیکھا, نہ ہم نے اس کو پڑھا, اور یہ بل سینٹ میں 2 منٹ میں پاس ہو گیا. میں نے کچھ سینیٹرز سے بات کی کہ آپ نے یہ بل سائن کیا, آپ نے یہ بل دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دیکھا, ہمیں آ کے کہا گیا کہ یہ سینیٹرز کے لیے بہت اچھا ہے, آپ یہ بل سائن کر دیں. میں اس لیے یہ ایشو نہیں اٹھا رہا کہ سینیٹرز کا کوئی فائدہ نہ ہو. اس میں کوئی, میں آپ کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میں ڈپٹی چیئرمین تھا 2018 اور 21 کے بیچ میں, ہم ایسا ایک بل لائے تھے جو کہ میری کنسلٹیشن کے بغیر یہ بل پیش کیا گیا تھا, اور وہ بل تھا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے. اور میں نے اس کو اس ہاؤس میں اپوز کیا تھا کہ سینیٹرز کو ایڈریس کرے بغیر ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کو کوئی مراد نہ دی جائیں. آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد ابھی 4 مہینے پہلے ایک سمری موو ہوئی سینٹ سے, جو کہ اس ہاؤس میں نہیں لائی گئی, وہ ڈائریکٹ بھیجی گئی پرائم منسٹر کو, چیئرمین اگین ڈپٹی چیئرمین کے بینیفٹس کے لیے اور سینیٹرز کے بینیفٹس کے لیے, جو کہ پرائم منسٹر نے ڈکلائن کی. سلیم صاحب, ہمارے سیکریٹریٹ سے کوئی سمری نہیں گیا پرائم منسٹر میں آپ کو بتا بی ریسٹ ایشور. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. جو نہیں آپ ضرور کہیں, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. آج یہ بل جو میں نے اب پڑھا ہے, اس میں مجھے سینیٹرز کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر آپ مجھے یہ کنونس کریں کہ ان سینیٹرز کو اس میں کچھ مل رہا ہے, تو میں یہ سمجھوں گا کہ ان کو صرف لالی پاپ دی جا رہی ہے. باقی 14 نمبر کلوز میں یہ کہتا ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات ضرور کی, وہ تو ہمارے ایڈ میں لکھا ہوا ہے. اس میں آپ لکھنے جا رہے ہیں کہ چیئرمین کین چارٹر اے پلین فرام اے کمرشل ادارہ اینڈ گو اینی ویئر ہی وانٹس. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سلیم صاحب, ہم کیا میسج دینا جا رہے ہیں دنیا کو. میں نے بھی انصار عباسی صاحب کا پڑھا ہے جو یہ انہوں نے لکھا ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے ہمارا ایشو سینیٹرز کا ہے. ہم ہمیشہ دفتروں کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں, سینیٹرز کو بینیفٹ نہیں دینا چاہتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ڈپٹی چیئرمین کے دور سے اور اب بھی میں سینیٹرز کی کالز لیتا ہوں. ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی ایئرپورٹ جانے کو, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ٹو مینیج دیئر افیئرز, ان کی سیلریز ٹھیک نہیں ہیں. ہم پہلے اس ہاؤس کو آرڈر میں کریں, پھر چیئرمین کی بات کریں, پھر ڈپٹی چیئرمین کی بات کریں. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور چیئرمینز کو اور پچھلے چیئرمینز کو اور آگے والے چیئرمینز کو بینیفٹ دینے کے لیے, تو یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے پیچھے, ان کو کچھ نہیں ملنا. یہ ایسی ڈرم بجاتے رہیں گے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ہمیں کچھ ملا. چلیں سلیم صاحب, میں اب کلیئرفائی کر دوں. اب میری سن لیں, پھر آپ اینڈ میں جو آپ کا کنکلوژن ہے, دیٹ از یور کنکلوژن. تو میں سمجھتا ہوں اس بل کو ریوزٹ کریں, اس بل کو کنسلٹیشن کریں, ناٹ ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی, کیونکہ وہاں کوئی بولتا نہیں ہے سینٹ فائنانس کمیٹی میں. اس کو آپ بھیجیں ہماری فائنانس کمیٹی میں, جہاں کے سب سینیٹرز آئیں اور سب سینیٹرز اپنا ویو دیں, اور اس کے بعد اس کو ہاؤس میں لائیں, ہاؤس میں سب سینیٹرز اس پہ ڈیبیٹ کریں, اپنے ویوز دیں, اس کے بعد اس بل کو آپ کنسیڈر کریں. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو, یہ دس از سینڈنگ اے ویری بیڈ سگنل پہلے سن لیں سلیم صاحب, ٹو ایوری ون. دس از دا ٹائم ویئر پاکستان از سفرنگ, وی آر سفرنگ. یہ ہاؤس جو ہے آپ کا قرضے پہ چلتا ہے. تھینک یو سلیم صاحب, ہو گیا. میں ابھی عرض کروں, مجھے ختم کرنے دیں سر. آج مجھے پلیز, میں آپ کو پتہ ہے میں بولتا نہیں ہوں, آج مجھے آپ بولنے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ ایڈریسنگ دا سینیٹرز ایشوز, یہ بل انفرکشس ہے. یہ بل از اونلی فار دی چیئرمین سینٹ میرے ویو میں. باقی اس میں سینیٹرز کے لیے کچھ نہیں ہے. 20 روپے کلومیٹر مینز نتھنگ. مین ایشو ہے سینیٹرز کی سیلری کا, جو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. چیئرمین کی سیلری, ڈپٹی چیئرمین کی سیلری واز نیور امپورٹنٹ. It is the importance is the member salary, importance is the members privileges, importance is the members issues. اگر آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہو کے ممبرز کا خیال نہیں رکھ سکتے, تو میں سمجھتا ہوں we have failed. Every chairman senate has failed in this house, not protecting the employees and not protecting the members of the house. So this is my feeling. I have conveyed it to the house. باقی it's up to you and the house. سلیم صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے اپنی باتیں کی. میں نے سب سے پہلے جب اسٹارٹ لیا, آپ نے غور سے سنا نہیں. میں نے کہا یہ تمام سہولتیں آلریڈی سینیٹرز کو دے رہی تھی, میں نے صرف ایکٹ کو الگ کیا تاکہ کل کو سینیٹرز کے ایکٹ کے بارے میں اگر بات ہو سکے تو نیشنل اسمبلی اپنا فیصلہ خود کرے اور سینٹ آف پاکستان کے ممبران کا فیصلہ خود ہو سکے. ایک سیکنڈ, میں سلیم صاحب کبھی مجھے کنکلوڈ کرنے دیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بل سینیٹرز کو لالی پاپ ہے. سینیٹرز کا میں نے پہلے اسٹارٹ میں ہی کہا کہ میں نے 1 پیسے کا انکریز نہ سینیٹرز کا نہ چیئرمین کا کسی کا کوئی بینیفٹ اس میں ڈالا ہی نہیں ہے.
صرف چیزوں کو ان آرڈر کیا ہے. جو سینٹ فائنانس کمیٹی ہے جس کو اترائز کیا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن نے, وہ گائے بگائے اس میں چینجز کرتی تھیں, ان کو میں نے اس میں ایڈریس کرنے کی کوشش کر کے اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے اور چیزوں کو نارمل کر دیا ہے. ایک بھی جو کلاز ایکسٹرا ڈلا ہو, نیا ڈلا ہو, اس میں کوئی چیز آیا ہو, چاہے چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین یا ممبران کا, تو پھر تو ٹھیک ہے, ایگزیکٹ وہی تھا. پھر سینٹ کے جو اس کا امپلائیز کا کہیں یا ہمارا فورم ہی سینٹ فائنانس کمیٹی ہے جس میں بل اور بزنس ایڈوائزری میں رکھی جاتی ہے. یہ ہم نے ڈسکس کی ہے کئی دفعہ. ہمارا جو بل ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا تنخواہ کے لیے گیا ہے, ہمارے سیکریٹریٹ سے آج تک پی ایم صاحب کو ایک سمری بھی نہیں گئی ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں. پہلے بڑھیں گی تو سینٹ آف پاکستان کے ممبران کی بڑھیں گی, ان کی ضروریات کے لیے بڑھیں گی. ابھی بھی سلیم صاحب اگر یہ میں ٹھیک نہ کروں تو آپ کے جو تقریباً آف آف دا ہاؤس ہے جو پنجاب اور کے پی کے سینیٹر ہیں, ان کو پھر مجھے صرف 3400 روپے دینا پڑے گا. 3400 روپے میں وہ نہیں گزارا کر سکتے. اس کو ٹھیک کر کے ابھی میں نے ایٹ پار کر لیا. آپ سندھ سے آتے ہیں, ہمارے بلوچستان والے تو ٹھیک ہیں, دور سے آتے ہیں, ان کے لیے بھی سینٹ فائنانس کمیٹی نے کیا تھا فیصلہ, اس کو بھی اس میں ایڈریس کیا ہے. ٹکٹوں کا مسئلہ ایڈریس کیا ہے. تو میں نے تو شروع سے اسٹارٹ لیتے ہوئے کہا کہ میں نے صرف ایکٹ کو سیپریٹ کیا ہے. ایک پیسے کا برڈن اور ڈالا نہیں ہے پاکستان پہ کسی بھی طریقے سے. چارٹرڈ جو پلان کی آپ بات کر رہے ہیں, ریکوزیشن اور چارٹر آلریڈی لکھا تھا ایک میں, ہم نے صرف اس کو امینڈ کر کے کہ فلائنگ کلب وغیرہ اگر کوئی استعمال کرے, اگر اس کو بھی پہلے اپروول لینی پڑتی ہے. ایسا نہیں, آپ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اور کوئی ایسا چیئرمین نہیں ہے جس نے اپنے لیے جہاز بلا کے کہا اور پیسے اس کو سینٹ سیکریٹریٹ نے دیا اور یوز کیا ہو. تو یہ چیزیں ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں سینیٹرز کی اپنے ہاؤس کا خیال رکھنا چاہیے. سینیٹر سامنے بیٹھے ہیں, جب یہ ایکٹ سیپریٹ ہو جائے گا, نیشنل اسمبلی کا ایکٹ سیپریٹ ہو جائے گا, پہلے تو ایک تھا, ہم کوئی بھی امینڈمنٹ یہاں سے کرتے تو دونوں ہاؤسز پہ لاگو ہوتا تھا, ممبران آف دا نیشنل اسمبلی پہ بھی, سینٹ پہ بھی. تو اب الگ جب ہو جائے گا اس کے بعد آپ بسم اللہ کریں, پرپوزل لائیں, سب کے ساتھ کنسلٹ کر کے بل لے آئیں ہاؤس میں, جو چینجز لانے ہیں انشاءاللہ ہم ہاؤس میں اس کو پاس کروا دیں گے. اب آ جائیں آرڈر نمبر 2 سلیم پلیز. ایک منٹ, میں بس سر میں آپ کو دیتا ہوں, میں سلیم صاحب سے بل کرا کے آپ کو دیتا ہوں. جی پلیز. جی ساری باتیں بتا دی ہیں. اگر یہ پرسوں باتیں ہو جاتی ہیں بل کے وقت تو شاید یہ جو بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں ہمارے میڈیا کے اندر بھی ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی. اب میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو تفصیلات آپ نے بیان کی ہیں, جو کمپیریزن آپ نے بیان کیا ہے, اور یہ بڑا کیٹیگریکلی آپ نے کہا ہے جی کہ ایک پینی ہم نے کسی میں جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا, ایک پیسہ بھی نہیں, ایک پیسہ بھی. اچھی باتیں ہیں, لیکن ہم نے شاید اپنا کیس اچھے طریقے سے میڈیا میں پلیڈ نہیں کیا. آپ اگر ایک آپ نے میڈیا کی جو ہماری ٹیم ہے آفیشیل, اس کے ساتھ 2-4 جو ہمارے سینیٹرز ہیں ان کو بٹھا کے یہ پورا کمپیریزن جو ہے یہ کر کے میڈیا کو ٹھیک طریقے سے بریف کیا جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے تفصیلات ان کو دے دیں اور شاید ان کے ذہن میں جو ایک پکچر ہو گیا. عرفان صاحب, ہم آپ کو کمپیریٹیو اسٹیٹ 1975 کا ایکٹ اور ابھی کا دے دیں گے جو چینج ہوئے ہیں, جو ہاؤس میں دوسرے میں چلا گیا, وہ سارے آپ پورے ہاؤس کے ممبران کو ویسے بھی ہے ابھی پھر پیش کر دوں گا کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ کدھر کدھر امینڈمنٹ ہوئی ہو, آپ دیکھیں. میڈیا کو بھی جاری کر بالکل جی, میڈیا کو بھی جاری ہو جائے.